نواب مرزا خان دہلوی اردو غزل کے کونا مشق شاعر تھے جنہیں رومانویت اور احساسات کو سادہ اردو میں بیان کرنے کا ملکہ حاصل تھا۔ داغ دہلوی اجمیر گئے۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے شاگرد نواب عبداللہ خان مطلب نے کہا، استاد آپ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اپنی کوئی نشانی تو دیتے جائیے۔ یہ سن کر داغ نے بلا تعامل کہا، داغ کیا کم ہے، نشانی کا یہی یاد رہے۔ داغ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب ان سے ملنے آئے اور انہیں نماز میں مشغول دیکھ کر لوٹ گئے۔ اسی وقت داغ نے سلام پھیرا۔ ملازم نے کہا، فلاں صاحب آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ فرمانے لگے، دوڑ کر جا، ابھی راستے میں ہوں گے۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ان صاحب کو بلا لایا۔ داغ نے ان سے پوچھا، آپ آ کر کیوں چلے گئے؟ وہ کہنے لگا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے میں چلا گیا۔ داغ نے فوراً کہا، حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا، لاہور تو نہیں پڑھ رہا تھا جو آپ بھاگے۔ بشیر رامپوری داغ دہلوی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ اپنے ماتحت سے گفتگو بھی کر رہے تھے اور اپنے شاگرد کو نئی غزل کے اشعار بھی لکھوا رہے تھے۔ بشیر صاحب نے سخن گوئی کے اس طریقے پہ تعجب کا اظہار کیا تو داغ نے پوچھا، خان صاحب آپ شعر کس طرح کہتے ہیں؟ بشیر صاحب نے بتایا کہ حقہ بھروا کر الگ تھلگ ایک کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، تڑپ تڑپ کے کروٹیں بدلتا ہوں، تب کوئی شعر موضوع ہوتا ہے۔ یہ سن کر داغ مسکرائے اور بولے، بشیر صاحب آپ شعر کہتے نہیں، شعر جنتے ہیں۔ حبیب کشوری کے ہاں نشست تھی جس میں مرزا داغ بھی شریک تھے۔ کشوری نے غزل پڑھی جس کی زمین تھی سفر سے پہلے، ہجر سے پہلے وغیرہ۔ انہوں نے ایک شعر جس میں سفر کا قافیہ باندھا تھا بہت زور دے کر پڑھا اور فرمایا، کوئی دوسرا اگر ایسا شعر نکالے تو خون تھوکنے لگے۔ مرزا داغ یہ سن کر مسکرائے اور بولے، ہم تو اس زمین پر تھوکتے بھی نہیں۔ مرزا داغ کے شاگرد احسن مارہروی اپنی غزل پر اصلاح کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت مرزا صاحب کے پاس 2-3 دوستوں کے علاوہ ان کی ملازمہ صاحب جان بھی موجود تھی۔ جب احسن نے شعر پڑھا، کسی دن جا پڑے تھے بے خودی میں ان کے سینے پر، بس اتنی سی خطا پہ ہاتھ کچلے میرے پتھر سے، اس پر صاحب جان جو صحبت یافتہ اور حاضر جواب طوائف تھی بولی، احسن میاں بے خودی میں بھی آپ دونوں ہاتھوں سے کام لیتے ہیں؟ اس پر مرزا صاحب نے احسن سے کہا، لیجئے صاحب جان نے آپ کی شعر کی اصلاح کر دی۔ کسی دن جا پڑا تھا بے خودی میں ان کے سینے پر، بس اتنی سی خطا پر ہاتھ کچلا میرا پتھر سے۔ ایسی مزید خوش کلامیوں کے لیے پسند کریں، تبصرہ کریں اور چینل کی تائید کریں۔ شکریہ۔